یا حسین ہے ایمان کا شیعہ، لبیک یا حسین ہے قائم کا انتظار، لبیک یا حسین بناتا ہے انحصار، لبیک یا حسین دلوں کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، هُوَ الَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدَ وَفِي الْأَرْضِينَ بِأَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعطي الحكمة من يشاء ومن يعط الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ معرفت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی کچھ آخری اور انتہائی باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پرسوں
معرفت کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی کہ انسان معرفت کے حوالے سے محتاج ہے کہ اس بات کو جانے کہ وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ انسان اس راستوں کی طرف جائے، مقدمتاً دو چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلی چیز، خود معرفت کی اہمیت کو سمجھے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اس دنیا میں آ کے چلے جاتے ہیں لیکن علم اور معرفت کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ جو جب تک انسان کسی شے کی اہمیت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، آپ بار بار اسے بلاتے رہیے، وہ نہ آنے کی زحمت کرے گا، نہ حاصل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے گا۔ عرض کیا تھا کہ معرفت کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معرفت انسان کی فصل ممیز ہے۔ قرآن اور روایات کے حوالے سے انسان اتنا ہی انسان ہوتا ہے جتنی معرفت رکھتا ہے۔ اب اسی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک فقہ سے میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں۔ دیکھیے، معرفت صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ فقہی اعتبار سے اگر کوئی چیز نجس العین ہے تو آپ اس کی تجارت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز نجس العین ہے، وہ حالت اضطراری الگ ہے، لیکن عام صورتحال میں نہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں نہ آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اور انہی میں سے، اور وہ فقہا کے وہاں پہ لائن سے گناتے ہیں کہ فلاں چیزیں نجیس ہیں تو آپ نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک جانور کا بھی نام آتا ہے، کتا، کہ اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہی نجیس جانور اگر اس میں رکھوالی کرنے کی معرفت آ جائے تو اب اسے خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے۔ تو جب ذرا سی معرفت اور صلاحیت ایک جانور کے درجے کو بڑھا سکتی ہے تو کیا انسان کو انسان نہیں بنا سکتی؟ معرفت کی اہمیت، اس میں بعض چیزیں انسان بیان کرتے ہوئے بھی اس کو خود شک ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، لیکن جب انسانوں کے اعمال کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے نہیں، ضرورت ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسرا مقدمہ عرض کیا تھا کہ معرفت سے محبت، کیونکہ صرف اس کی اہمیت کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس سے محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ جب انسان کو معرفت سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تمام سرمایہ چھوڑ کر صرف اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ میں نے علامہ حسن زادی صاحب کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی معنی طالب علم کو علم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ عنوان ہی اس کے اوپر سے ہٹانا پڑے گا، کیونکہ عنوان ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو علم اور معرفت سے کتنی محبت ہے۔ پھر راستے کی طرف شروع ہوئی تھی بات اور وہیں پہ بات رہ گئی تھی۔ پہلا راستہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ طہارت ہے۔ اب اس طہارت کے حوالے سے ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ طہارت کی 4 قسمیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پہلی قسم تھی بدن اور لباس کی طہارت، یعنی جب علماء کے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، معرفت حاصل کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت راستہ ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو تمام انواع طہارت کو بیان کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ طہارت بدن اور لباس ہو، طہارت بدن اور لباس، اسی لیے آپ دیکھیں کئی واقعے اس طرح کے موجود ہیں۔ شاگرد آئے، استاد آیا،
لیکن استاد نے درس نہیں دیا اور کہا آج درس نہیں ہوگا انشاءاللہ کل. اور جب طالب علم جانے لگے تو انہوں نے ایک طالب علم کو روک دیا اور اس کو روکا. جب سب چلے گئے تو اس کے ہاتھ میں پیسے دیے. کہا جب درس میں آیا کرو, یہ علوم آل محمد کا درس ہے, تو پاک اور پاکیزہ آیا کرو. آج صرف تمہاری وجہ سے مجھے درس تعطیل کرنا پڑا. تو یہ ظاہری طہارت یہ خود شرط ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے. دوسرا درجہ تھا طہارت کا اعضاء اور جوارح کی طہارت, کہ علماء نے بیان فرمایا کہ اپنے اعضاء اور جوارح کو انسان گناہوں سے بچائے. جتنا زیادہ بچاتا رہے گا اتنا زیادہ معرفت حاصل ہوتی رہے گی. تیسرا درجہ تھا اپنے باطن کی طہارت, کہ انسان پھر اعضاء اور جوارح سے آئے اپنی روح کی طرف اور اس کو پاک و پاکیزہ رکھے. یعنی اب اس کے ذہن میں باطل کا خیال بھی نہ آئے, اپنے آپ کو مصروف کر دے صرف طہارت کی چیزوں میں. اور پھر ایک چوتھا مرحلہ تھا, آخری مرحلہ, کہ جس کے کا نام رکھا علماء نے طہارت سر. کہا طہارت سر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غیر خدا سے ہٹا دے, پوری اس کی توجہ صرف اور صرف حق اور خالق کی طرف ہو جائے. اسی لیے روایات نے ان چاروں مرحلوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا. اور فرمائیے گا چاروں مرحلے ایک ساتھ. حضرت نے فرمایا دم علی الطہارہ یوسع علیک الرزق. اے انسان تو اپنے آپ کو طہارت کا پابند بنا لے, پروردگار رزق کی وسعت عطا کر دے گا. اب جب لفظ رزق یہاں پر استعمال ہوتا ہے تو ذہن سیدھا جاتا ہے مادی رزق کی طرف, لیکن روایات کے اعتبار سے رزق مادی بھی ہوتا ہے معنوی بھی ہوتا ہے. جب یہ آیت کے بارے میں امام سے پوچھا گیا کہ انسان جب کھانا کھائے تو اپنے کھانے کی طرف توجہ کرے, جب انسان کھانا کھائے تو توجہ کرے, تو اس کی ظاہری تفسیر امام نے فرمائی کہ دیکھے کہ کھانا حلال ہے حرام ہے یا کیا ہے. لیکن جب امام نے اس کی باطنی تفسیر فرمائی تو فرمایا کہ غور کرے کس سے علم لے رہا ہے. کہ مولا قرآن نے تو لفظ طعام کہا ہے, آپ اس کی تفسیر علم سے فرما رہے ہیں. تو مولا نے کہا جس طرح سے تمہارے بدن کو کھانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے تمہاری روح کو معرفت کی ضرورت ہے. جس طرح سے کھانا طیب و طاہر ہونا چاہیے اسی طرح سے معرفت بھی طیب و طاہر ہونا چاہیے. تو آپ جب فرما رہے ہیں کہ دم علی الطہارت, اپنی پاکیزگی کا خیال رکھو, یوسع علیک الرزق, تو رزق تمہارے اوپر وسعت حاصل کر لے گا, پوری طرح سے پروردگار تمہیں اپنے رزق سے نوازے گا. تو اب چاہے وہ رزق مادی ہو چاہے وہ رزق معنوی ہو. اب دونوں طرح کے رزق اس حدیث کے ذیل میں آتے ہیں, اور پھر انسان کا دل اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضرت فرماتے ہیں قلب المؤمن حرم اللہ. مومن کا قلب جو کہ مرکز اور محور ہے معرفت کے لیے, اس کے لیے معصوم فرمانے کہ یہ حرم اللہ ہے. اور اگر یہ حرم اللہ ہے تو فرماتے حرام علی حرم اللہ ان یلج فیہ غیر اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مکان جو پروردگار نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے اس میں انسان کسی اور کو آ کے بسا دے. اگر اس میں بسانا ہے تو اسی کو بسانا ہے جس سے وہ مکان مخصوص ہے. تو کیسے بسائے گا؟ کہا جب اس کی معرفت پاکیزہ ہوگی, جب اس کا علم پاکیزہ ہوگا, تو جب پروردگار کی طرف وہ متوجہ ہوگا تو جب دل میں بسائے گا تو پروردگار کو ہی تو بسائے گا, پروردگار کو ہی بسائے گا. تو
تو معرفت کے حوالے سے یہ طہارت کے ذیل میں جو دو چار باتیں تھیں. دوسرا راستہ طہارت کے بعد، البتہ اس میں اور بھی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ اہم شرط ہے عزیزوں، بہت ہی اہم شرط ہے. اور ہمارے علماء اس طہارت کی، میں نے بعض کتابوں کو اٹھا کے دیکھا بڑی تفصیل سے جس میں باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، انہی نے اسی ایک شرط پہ آگے بات کو ختم کر دیا، یعنی اس سے آگے وہ بڑھے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد وہ یہ والی روایت لے کے آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی کہ دم علی الطہارہ یوسع علیک الرزق، کہ اگر انسان اس شرط کی پابندی کر لے، یعنی صرف ظاہر اور باطن کے نہیں، اپنے ذہن کو بھی پاک کر لے، تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ اس کا رابطہ کس سے ہوگا. اور جب رابطہ اس سے ہوگا کہ جو اصل معرفت ہے، تو پھر پروردگار اس کو وہ سکھاتا ہے جس علم کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لیس العلم بالتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، پھر علم باطنی اسے حاصل ہوتا ہے. دوسری شرط جو آپ دیکھیں علم اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے استقامت اور پائیداری. یہ شرط معمولاً اس میں انسان کمزور پڑ جاتا ہے. دیکھو علم ایسے نہیں حاصل ہوتا، معرفت ایسے نہیں حاصل ہوتی کہ چند صبح کام شروع کیا پھر چھوڑ دیا، پھر شروع کیا پھر چھوڑ دیا کا نہیں. قرآن سورہ مبارکہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے آ کے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. تو پروردگار نے صرف اللہ کہنے والوں کو انعام سے نہیں نوازا، بلکہ اس کے بعد ایک شرط لگائی. اب کائنات میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، بلکہ اللہ کہنے کے بعد ایک اور شرط ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد جو انہی نے کہا ہے اس کے اوپر استقامت کرتے ہیں، پائیداری سے چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج ہوا ادھر جا رہی ہے تو ادھر چلے گئے، کل ہوا ادھر جا رہی ہے تو ادھر چلے گئے. کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ اور دوسری اہم شرط استقامت کا ہونا ہے. یہ واقعہ شاید میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ یہاں پہ اس کا موضوع ہے اور وقت ہے، آیت اللہ نراقی جن کی جامع السعادات ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں. شیخ انصاری نے ایک سفر شروع کیا اپنا، نجف سے نکلے ایران آئے، اور ایران آنے کے بعد تمام علماء سے ملتے ہوئے دوبارہ واپس نجف گئے. ہر عالم دین کے پاس جاتے تھے اور اس کے پاس کچھ دن تک رہتے تھے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ 10 دن. جب شیخ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنا کم کیوں رکتے ہیں، تو کہتے ہیں بس اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس عالم کا علم لینے کے لیے، یعنی میں ہفتہ 10 دن 1 مہینے کے اندر اس کے بعد جو کچھ ہے میں حاصل کر لیتا ہوں. لیکن یہی شیخ انصاری جب کاشان پہنچے تو 2 سال تک وہاں رکے، یعنی 2 سال انہیں لگ گئے آیت اللہ نراقی سے علم حاصل کرنے میں. ایسی شخصیت ہے آیت اللہ نراقی، کیونکہ بہرحال ایک چھپی ہوئی شخصیت ہے، لوگ فقط ان کو ایک کتاب، اخلاق کی کتاب کے نام سے پہچانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ان کی احادیث کے اوپر ایک کتاب ہے کہ شیخ انصاری کی تاکید ہے کہ اگر کسی کو مرتبہ اجتہاد تک پہنچنا ہے تو وہ کتاب اس کے پاس ہونا چاہیے. روایات کی تقریباً حدائق الناظرہ کی طرح کی کتاب ہے، روایات بھی ہے اور استدلال بھی ہے اس کے اندر، تفصیلی، کافی تفصیلی کتاب ہے. تو شیخ یہ ایسی شخصیت ہے. ان کی طالب علمی کے زمانے کا واقعہ، آپ سوچیں کاشان کہاں، نجف کہاں. ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی عام حالات میں نہیں ہوا، کسی نے ان کا قتل کر دیا. اب آج کل کا تو زمانہ نہیں تھا کہ ایک میسج بھیجا فوراً میسج پہنچ گیا. اب خط لکھا جاتا تھا، خط آتا تھا. تو ان کی عادت یہ تھی کہ جو خط آتا تھا اسے لے کے اپنے بستر کے نیچے رکھ دیتے تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا اس کی وجہ کیا ہے، کہتے ہیں دیکھیے خط میں
یا کوئی اچھی بات ہوگی جس سے میں خوش ہوں گا، یا کوئی بری بات ہوگی جس سے میں غمگین ہوں گا، یا کسی نے دعا کے لیے کہا ہوگا. تینوں حالت میں میں دعا کرتا ہی رہتا ہوں. میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں ان سب چیزوں میں لگاؤں. تو خط بھیجا گیا، وہی انہی نے جو ان کا طریقہ کار تھا، انہی نے خط اٹھایا بستر کے نیچے رکھ دیا. ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے گھر والوں نے خط لکھا ان کے استاد کو کہ بھئی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور آپ ان کو بھیجیے کاشان، یہ واپس آئیں. استقامت کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ ابھی آئے ہیں کہ معرفت حاصل کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان کو استقامت اور پائیداری سے کام لینا چاہیے. استاد کے پاس خط آیا، شاگرد درس کے لیے پہنچا. استاد نے کہا آج درس نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے. وہی جو طریقہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ خبر نہیں دی جاتی. تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے، تم چلے جاؤ واپس اپنے گاؤں اور جا کے دیکھو معاملہ کیا ہے. تو نے کہا استاد نجف سے بہتر کون سی جگہ ہے دعا کرنے کے لیے؟ آپ درس پڑھائیے، میں اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں. استاد کہتے ہیں اچھا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، اس میں مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے. کہ کب ہوا؟ کب بتایا اتنے دن، کیونکہ ایک عرصہ گزر چکا تھا، کئی دن ہو چکے تھے. کہا ٹھیک ہے، تدفین ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، میرے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں یہی سے ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ درس پڑھائیے. استاد نے کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، صرف موت نہیں ہوئی ہے بلکہ کسی نے ان کا قتل کیا ہے. کہا استاد دو ہی صورتیں ہیں، یا جس نے قتل کیا وہ حق پر ہے یا میرے والد حق پہ تھے. اگر وہ حق پہ ہے تو کیا فائدہ پھر، ٹھیک ہے اس نے قتل کر دیا. اور اگر میرے والد حق پہ تھے تو میں نے اس کو معاف کیا، آپ درس پڑھائیے. ایسے شاگرد کا نام ہے آغینا راقی. جب استاد نے یہ دیکھا پائیداری اور استقامت، کہا کہ نہیں، میں تمہارا استاد ہوں، تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم جاؤ. کہا استاد کیونکہ آپ کا حکم میرے اوپر ماننا ضروری ہے، لہٰذا میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا. اس طرح سے استقامت سے ایسے ہمارے علماء نے آ کے علم حاصل کیا ہے. صاحب جواہر کا واقعہ آپ کے سامنے، میں علماء کے واقعے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بہرحال جب اہل بیت کے واقعے بیان کریے تو سامنے والے، کیونکہ میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے، وہ سیدھا آ کے ایک جواب دے دیتے ہیں، ارے مولانا وہ تو ایسی ہستیاں تھیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ایسی ہستیاں تھیں جو سیکھی سکھائی ہوئی آئی تھی تو بات ہی وہاں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو سیکھے سکھائے ہوئے نہیں آئے تھے، یہ تو اسی دنیا میں آ کے حاصل کر کے معرفت اپنے مقامات کو اوپر لے کے گئے تھے. ہمارے استاد آغا عاملی، اکثریت آپ اس میں سے پہچانتی ہوگی، انہی نے بتایا کہ جب پہلی بار جواہر الکلام لبنان چھپنے گئی، کیونکہ لبنان آج بھی کتاب کو کی پرنٹنگ کے حوالے سے کافی اعلیٰ ہے. آپ دیکھیں وہاں کی چھپی ہوئی کتابیں آج بھی کافی جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو جب وہاں یہ کتاب چھپنے کو گئی تو وہاں کسی بھی پریس نے چھاپنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے انکار کر دیا کہ اتنی لمبی کتاب ایک آدمی نہیں لکھ سکتا. پہلے آپ اس پورے گروپ کا نام بتائیے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، تب ہم کتاب چھاپیں گے. یہ جواہر الکلام کے لیے 43 جلد کتاب ہے. اور یہ کتاب کیسے وجود میں آئی؟ یہ نہیں سوچے گا کتاب مثال کے طور پر بہت لمبا، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ پلان بنایا گیا تھا. نہیں، صاحب جواہر ایک طالب علم تھے، ایک سال گئے تبلیغ کے لیے. جب تبلیغ کے لیے گئے ماہ مبارک رمضان میں تو کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا، جیسے سب سے پوچھا جاتا ہے. تو جب مسئلہ پوچھا تو جواب ان کو پتہ نہیں تھا. تو انہیں کہا کاش میرے پاس کچھ روایات ہوتی تو میں دیکھ کے اس کو جواب دے دیتا، کیا ہے مسئلہ، یا کتابیں ہوتی میرے پاس. تو جب یہ وہاں سے واپس آئے تو انہیں ارادہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا کہ جب آئندہ مجھے تبلیغ پہ جانا پڑے تو میں وہ یادداشت اپنے ساتھ لے کے جاؤں. اگر صاحب جواہر یہ ارادہ کر لیتے کہ میں فقہ میں ایک مفصل کتاب لکھوں گا تو پتہ نہیں کیا لکھتے. یہ انہیں نے اپنے ساتھ یادداشت لے جانے کے لیے لکھی تھی، تب یہ کتاب وجود میں آ گئی. خیر غرض صاحب جواہر کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صاحب جواہر ایک دن آئے درس دینے کے لیے
اور درس کے بعد جب درس ختم ہو گیا تو انہیں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ میں سے جس کے پاس فرصت ہے وہ میرے ساتھ چلے تاکہ میرے جوان بیٹے کی تدفین ہو سکے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کل رات میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، رات کا وقت تھا، میں نے کسی کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور صبح آپ کے لیے درس دینا ضروری تھا تو میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا، آپ درس کے بعد ذکر کر رہا ہوں۔ جواہر میں ابھی بھی اس جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ صاحب جواہر نے وہ حصہ جو رات میں اپنے جوان بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھ کے لکھا ہے، وہاں پہ وہ حاشیہ لگاتے ہیں کہ یہ حصہ میں نے جواہر کا اپنے جوان بیٹے کی لاش کے پاس لکھا ہے، اور میں اس کا ثواب اس کو ہدیہ کرتا ہوں۔ عزیزو، اسے کہتے ہیں معرفت میں استقامت۔ تو جب انسان اس طرح سے استقامت کرتا ہے تو پروردگار پھر اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں صاحب جواہر کا نام، کون ایسا فقیہ ہوگا جو جواہر کھولے بغیر فقاہت کی کرسی پہ بیٹھ جائے؟ ناممکن سی چیز ہے آج کے زمانے میں۔ جواہر الکلام کا مطالعہ کیے بغیر، جواہر کو دیکھے بغیر وہ انسان آگے یہ کہہ دے کہ نہیں میں مجتہد ہوں۔ تو ایک اہم شرط ہے معرفت حاصل کرنے میں۔ تیسری شرط، بس 4 ہی شرطیں میں نے آمادہ کی ہیں، اس کو بیان کر کے ایک اہم بات اور ہے آخری، اور انشاءاللہ جہاں تک کہ استطاعت تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ تیسری شرط معرفت حاصل کرنے کے لیے تأمل اور تذکر۔ کافی علماء اس شرط کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے تأمل اور تذکر بہت ضروری ہے۔ انسان پروردگار نے ہر جگہ اس کے لیے انتظام کیا ہے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، دنیا میں عبرتیں بھری پڑی ہیں لیکن عبرت لینے والے کتنے کم ہیں۔ کہا دیکھو اگر تمہیں معرفت حاصل کرنا ہے تو تمہیں ہر وقت اپنے ذہن کو تیار رکھنا پڑے گا، ہر وقت اپنے آپ کو متوجہ رکھنا پڑے گا کہ پروردگار کہاں سے تمہاری ہدایت کیسے کر دے، کیونکہ پروردگار بہانے تلاش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی ہدایت کر دے۔ پوری دنیا میں بڑی ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ خداوند متعالیٰ کے متوجہ کرتا ہے لیکن انسان کو ہدایت نہیں ہو پاتی، اور کبھی کبھی پروردگار ایک چھوٹا سا راستہ دکھاتا ہے، ایک ہلکا سا اشارہ کرتا ہے، اسے ہدایت ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے ایسے یہاں پہ لوگ موجود ہوں گے، آپ دیکھیں پروردگار انسان کی ہدایت کرتا ہے کہ وہ آئے کس علم کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی صرف کرے۔ بعض لوگ ذرا سا اشارہ ملتا ہے اپنی جوانی کو صرف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو پوری تفصیل سے بھی سمجھایا جاتا ہے تب بھی تیار نہیں ہو پاتے۔ کہا دیکھو مسئلہ یہی ہے کہ پروردگار کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے توجہ اور تأمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان صحیح سے تأمل کرے، اب علماء کے واقعات یہاں پر بھی بہت زیادہ ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے مسائل کو آ کے حل کر لیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی زندگی میں پیش آئیں اور بڑے بڑے مسئلے انہوں نے آ کے حل کیے۔ ایک اور شرط جو علماء کے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی اہم ہے کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے واسطہ چاہیے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے واسطہ چاہیے، پروردگار ڈائریکٹ تو نہیں دیتا، اور معمولاً وہ واسطہ جو عام طور پر ہوتا ہے اس واسطے کا نام ہے استاد۔ اب اسی کے ذیل میں ایک روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، غور فرمائیے گا۔ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، حضرت نے بھی آ کے اس کا اشارہ کر دیا کہ اگر کسی نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا تو اس نے مجھے اپنا عبد بنا لیا۔ یہ روایت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میں استشہاد کس حوالے سے کر رہا ہوں کہ معرفت حاصل کرنے کے لیے جو راستے ہیں اس میں سے ایک راستہ ہے واسطہ۔
واسطہ چننے میں انسان کو بڑی توجہ دینا چاہیے کہ کس سے انسان معرفت حاصل کر رہا ہے. کچھ لوگ معرفت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے ہیں کس سے لے رہے ہیں کہ بس مل جائے. نہیں، وہ واسطہ، وہ ذریعہ جس سے علم آ رہا ہے بہت اہم ہوتا ہے عزیزوں. عین ممکن ہے کہ بات صحیح ہو لیکن کہنے والا کیونکہ اس کی غرض صحیح نہیں ہے، منتقل ہو لیکن صحیح منتقل نہ ہو. میں ایک وضاحت اس حدیث کے حوالے سے کروں گا اور اس کے لیے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک توحید تکوینی اور ایک توحید تشریعی. یہ جو ہم لوگ آگے تقسیم کرتے ہیں نا، فلاں مومن ہے فلاں کافر ہے، یہ تقسیم ایک اعتبار سے صحیح ہے، ایک اعتبار سے غلط ہے. تشریعی اعتبار سے یہ تقسیم صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ تشریعی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کے اوپر ایمان لائے، ہو سکتا ہے کوئی ایمان نہ لے کے آئے. تشریع یعنی قانونی حوالے سے، ضرور تھوڑی پروردگار نے جو قانون بنایا ہے سب اس کے اوپر پابند ہو جائیں. تو اگر کسی نے مان لیا تو وہ موحد کہلاتا ہے، کوئی اگر نہیں مانے گا تو وہ کافر کہلاتا ہے. تو تشریعی حوالے سے تو یہ تقسیم صحیح ہے. لیکن تکوینی حوالے سے اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو تکوینی حوالے سے شرک غیر ممکن ہے. کیونکہ شرک کا مطلب ہوتا ہے غیر خدا کو ماننا، اور غیر خدا کو ماننا موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ غیر خدا ہو. جب خدا کے عرض میں کوئی ذات ہے ہی نہیں تو پھر شرک تکوینی ہوتا کیسے ہے؟ کہا دیکھو، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو تشریعی اعتبار سے شرک کرتا ہے، تکوینی اعتبار سے امکان شرک ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں خدا کے عرض میں کوئی ذات تو پھر اس کے اوپر ایمان کیسے لے کے آئے گا انسان؟ تو انسان اگر خدا کے عرض میں کسی پر ایمان لے کے آتا ہے تو فقط وہ ہواؤں کے بلبلے ہوتے ہیں، پانی پہ ابھرے ہوئے بلبلے ہوتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ حقیقت میں جب خدا کے عرض میں کوئی ذات ہے ہی نہیں تو وہ شرک کہاں سے کرے گا؟ عزیزو بس یہی ایک مسئلہ ہے مولا کی روایت میں بھی. جب مولا فرمانے من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، کہا دیکھو یہ روایت وہاں پہ معنی دے گی جہاں پر استاد اور شاگرد معنی رکھتا ہو. اگر تکوینی اعتبار سے دیکھو گے تو علی کے سامنے فقط ایک ہی ذات ہے جو استاد ہے، لہٰذا کبھی تصور نہ کرنا کہ کوئی امکان ہے کہ کوئی علی کو سکھا پائے. نہ علی کو کوئی سکھانے والا ہوگا، نہ کوئی علی کو اپنا عبد بنا پائے گا. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. تشریعی اعتبار سے یہ روایت تمہارے لیے صحیح ہے، لیکن تکوینی اعتبار سے اصلا یہ روایت وجود میں نہیں آ سکتی. کوئی کہ کسی کے ذہن میں آ جائے یہ تصور کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت نے بھی اشارہ کیا کہ واسطہ ضروری ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ اگر انسان 40 سال محنت کرے تو اسے صحیح استاد مل جائے، ایک دو دن کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر 40 سال وہ محنت کرے کہ اس کو ایک استاد مل جائے، اور مل جائے تب بھی وہ فائدے میں ہے. کیونکہ اگر بغیر استاد کے وہ راستہ چلتا ہے تو اسے طے کرنے میں 1000 مہینے لگتے ہیں، اور اگر استاد ہاتھ پکڑ کے اس کو راستہ طے کراتا ہے تو ایک شب قدر میں 1000 مہینوں کا راستہ طے کرا دیتا ہے. یہی فرق ہے اگر انسان کو صحیح استاد مل جائے. اس لیے آپ دیکھیں علماء کتنی محنت کرتے تھے. آیت اللہ حائری جن کی قبر حرم میں ہے، مؤسس حوزہ ہیں، ان کا واقعہ سنیے. بہرحال انہی نے بھی یہ روایتیں اور یہ سب باتیں سنی تھی. تو یہ نجف میں تھے، اپنی جوانی میں طالب علم کے زمانے میں کسی نے انہیں ایک عمل بتا دیا. پھر میں تاکید کروں گا یہ واقعات سے پہ عمل کرنے سے پہلے ذرا سا کسی سے مشورہ ضرور کر لیا کریے، کیونکہ جب یہ معرفت کی باتیں
طالب علموں کے سامنے ہوتی ہیں تو بہرحال اب پاک نفس انسان کی وہ بغیر سوچے سمجھے بسم اللہ وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میرے بھائی ہر پھل کا ایک خاص موسم ہوتا ہے. تمہیں تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کس موسم میں کون سا پیڑ لگانا ہے، تو کم سے کم مالی سے جا کے پوچھ لو یہ موسم ہے یہ پیڑ لگانے کا یا نہیں. ہر وقت تھوڑی اور پیڑ لگا دیا جاتا ہے. خیر تو ان کو کسی نے آ کے ایک وظیفہ بتا دیا کہ آپ اس پہ عمل کر لیا، آپ استاد مل جائے گا. 40 دن کا وہ وظیفہ، اس میں قرآن کی تلاوت اور روزہ رکھنا جو تھا. یہ واقعہ ان سے اگر بہجت نے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 40 دن تک کے استاد تلاش کرنے کے لیے میں نے کربلا میں یہ پورا کام کیا. اور اس نے کہا تھا جب یہ ختم ہو جائے گا تو تم رات میں حرم میں رہنا، پہلا انسان جو دروازے سے آئے گا وہ استاد ہوگا، وہ ولی خدا ہوگا، اس کے ساتھ ہو لینا اور وہ تمہیں سکھا دے گا. وہ کہتے ہیں میں نے کام بہرحال 40 دن تک کے عمل کیا بڑا سخت، اور 40 دن میں منتظر تھا. اذان صبح سے پہلے جب دروازے حرم کے کھولے گئے تو ہماری اور آپ کی زبان میں ایک پھٹیچر انسان جس کا نہ لباس درست تھا نہ قیافت درست تھا وہ حرم کے اندر آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک بار طواف کیا اور چلا گیا. میرے ذہن نے کہا یہ کہاں سے ہوگا، اس کی تو ہویت ہی بتا رہی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یہ شیطان نے مجھے بہکایا. فوراً میں گیا، میں نے توبہ کی، غسل توبہ کیا. دوسرے دن سے پھرنا شروع ہو گیا، پھر 40 دن لگاتار. اب 80 دن پورے ہوئے. 80 دن پورے ہوئے پھر میں رات میں منتظر رہا. صبح دیکھا وہی شخص آیا، پھر وہی شخص آیا، اور آنے کے بعد پچھلی دفعہ کی طرح بالکل اندر آیا. اس نے حرم کا ایک طواف کیا اور باہر چلا گیا. میں پھر نہیں سمجھ پایا. وہ میرے ذہن نے یہی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو لگتا ہی نہیں ہے. اور عزیزو یہ واقعات آج بھی ہوتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، بالکل پریشان نہ ہوئیے گا. کہ جیسے ہی وہ گیا پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا اللہ اکبر، پھر مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر میں نے توبہ کی، جا کے جو ہے غسل توبہ کیا، اور پھر تیسرے فوراً 81ویں دن سے پھر میں شروع ہو گیا استقامت. پھر میں شروع ہو گیا. 120 دن ہو گئے. 120 دن اب کی میں نے اپنے آپ کو بہت تیار کر کے سمجھا کے رکھا کہ دیکھو پھر نہ بہک جانا. پھر جب وہ شخص آیا تو میں بالکل مطمئن جا کے کھڑا ہو گیا وہیں پہ. کہ اب کی وہ طواف کر کے نہیں گیا. آیا، اس نے زیارت کی، زیارت کے بعد نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے زیارت عاشورہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد وہ باہر نکلا حرم سے. اب میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب تھوڑی دور پہ گیا تو اس نے پلٹ کے ایک بار پوچھا حائری تمہیں میری جان سے کیا چاہیے؟ تو انہیں نے پلٹ کر کچھ نہیں چاہیے، کہ میں ایک استاد کی تلاش میں ہوں اور مجھے کسی نے یہ طریقہ بتایا تو میں نے اس پہ عمل کیا ہے. اور سنو، ایک بار نہیں 3 بار یہ وظیفہ پورا کر چکا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ. وہ ان کو لے کے کربلا سے باہر جناب حر کا جہاں مقبرہ ہے کہیں وہاں پہ وہ پہنچا، اور اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر وہاں چند گھر تھے. اس میں گھر کے پاس گیا، اور جانے کے بعد اس نے گھر کو دکھایا کہ یہ گھر دیکھ رہے ہو، کل صبح یہاں آ جانا. کہنے کہ جیسے اس نے مجھ سے کہا کل صبح یہاں آ جانا، میرا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. بھائی میں نے اتنی محنت کی ہے استاد کو حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے استاد کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سینکڑوں قصے ہوں گے، لیکن میں نے بہت تأمل کے بعد اس واقعے کو چنا ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی ظریف پہلو چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد میں نے دوسرے دن صبح اٹھا، اول وقت تیار ہوا، پھل خریدے، مٹھائی خریدی کہ استاد کے پاس جانا ہے پوری تیاری کے ساتھ، اور میں وقت مقررہ پہ وہاں پہنچا. لیکن جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آگے بڑھا، دیکھا اس شخص کا جنازہ تخت پہ رکھا ہوا ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا. میں نے پوچھا کوئی ہے اس کا جاننے والا، کوئی اس کا رشتہ دار؟ واقعہ پہ زبان آگے بہجت ہے، سند میرے پاس ہے، اگر کسی کو چاہیے وہ میں دکھا دوں گا، کیونکہ تھوڑا عجیب غریب ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں.
کہتے لوگوں نے بتایا کہ ہاں ان کی زوجہ زندہ ہے، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یہ بتائیے کل تک تو یہ ٹھیک تھا، میں ان سے ملا ہوں صبح، کل صبح ہی 24 گھنٹے پہلے میری ملاقات ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، انہی نے مجھ سے وعدہ کیا، مجھے بلایا، کہا ہاں بالکل ٹھیک تھے، لیکن کل جب یہ حرم کی زیارت کر کے واپس آئے تو صرف ایک جملہ یہ دہرا رہے تھے کہ پروردگار حائری کو میری جان سے کیا چاہیے، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے میں کر نہیں سکتا، اور جو وہ طلب کر رہا ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، پروردگار کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اسے کچھ بتانا پڑے گا، تو اب تو خود مالک ہے، یا میری مان لے یا اس کی مان لے، یا میری مان لے یا اس کی مان لے۔ عزیزوں، اولیاء خدا اتنی آسانی سے کسی کو کچھ نہیں دے دیتے ہیں۔ اگر انسان یہ سوچے کہ معرفت حاصل کرنا بچوں کا کھیل ہے، ہم قوم میں آ جائیں گے، 4 کتابیں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے عزیزوں۔ وہ علماء جو کسی مقام پہ پہنچے ہیں، انہی نے پوری محنت کے بعد یہ کام کیے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہوتا معرفت کو حاصل کرنا، اتنا آسان نہیں ہوتا استاد کو حاصل کرنا۔ رسمی استاد بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ استاد جو ہاتھ پکڑ کے انسان کو اہل بیت تک پہنچا دے، وہ استاد جو شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے اسے خدا تک پہنچا دے۔ شاید آپ کو تعجب ہو، علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے آیت اللہ قاضی طباطبائی کے انتقال کے بعد کبھی عطر استعمال نہیں کیا، کبھی عطر انہیں نے استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد جب بھی کوئی ان کو تعارف کرتا تھا کہ عطر استعمال کر لیجئے، وہ کہتے تھے یہ بتاؤ اگر کوئی عزادار ہے تو تم اسے عطر تعارف کرو گے؟ تو کہتا تھا نہیں، تو کہتے تھے میں عزادار ہوں۔ لوگ کہتے تھے کیا ہوا، کس کا انتقال ہو گیا؟ کہا میرے استاد کا۔ کتنے سال زندہ رہے اس کے بعد علامہ طباطبائی؟ کتنے سال زندہ رہے؟ عزیزو، یہ ایک اہم شرط ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، اہم شرط ہے کہ انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، آمادہ کرے۔ آخری شرط آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک اور بات ہے، وہ یہ معرفت کو حاصل کرنے کا ایک اور راستہ وہ ہے تکرار۔ تکرار، اور یہ عجیب ہے تکرار، یہ صرف معرفت حصولی میں شرط نہیں ہے۔ آپ سوچئے گا کہ ہاں میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں مباحثے کی طرف، ایسا نہیں ہے۔ معرفت حصولی کا تو اپنے شرائط اپنی جگہ پر ہیں، معرفت حضوری میں تکرار شرط ہے، معرفت حضوری میں تکرار شرط ہے۔ آپ بتائیے علماء کیا تاکید کرتے ہیں؟ امیر کائنات کا حرم ہے، ابھی ابھی چند دن پہلے علامہ طباطبائی پہنچے ہیں نجف، کیونکہ ایک طرح سے ان کی رشتہ داری بھی تھی آقا قاضی طباطبائی سے۔ آقا قاضی طباطبائی وہاں سے گزرتے ہیں، علامہ کھڑے ہوئے حرم میں زیارت کر رہے ہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کے کان میں ایک بات کہتے ہیں، کہتے ہیں سید اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب ترک مت کرنا، اور اگر آخرت چاہتے ہو تب بھی نماز شب ترک مت کرنا۔ علامہ طباطبائی لکھتے ہیں، آیت اللہ جوادی آملی نے جو ان کا زندگی نامہ لکھا ہے شمس الوحی تبریزی، اس میں انہی نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ فرماتے اس دن کا دن اور مرتے تک میری نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ یہ تکرار ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ولو کم ہو لیکن دائمی ہو، قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، اگر تم تھوڑا سا بھی عمل کر رہے ہو لیکن اس کے اوپر مداومت کر رہے ہو، یہ تمہیں کمال تک پہنچا دے گا، بجائے اس کے کہ فصلی انسانوں کی طرح جب کوئی فصل آئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا ایمان فصلی ایمان ہوتا ہے۔ فصلی ایمان، ماہ محرم آیا، بہت اچھی طریقے سے سارا کام ہو رہا ہے، اشک بھی بہ رہے ہیں، عزاداری بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان آیا، بہت اچھا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ادھر رمضان جاتا ہے، ادھر معرفت چلی جاتی ہے، ادھر ایام عزا جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کا ماحول اور ہر جگہ کا ماحول آپ دیکھ لیں،
یعنی پروردگار امتحان کے بعد عید رکھتا ہے، چاہے ماہ مبارک ہو چاہے ماہ اضحیٰ ہو. آپ دیکھ لیں دونوں کے لاسٹ میں کیا ہے، اختتام کس کے اوپر ہوتا ہے؟ عید پہ ہوتا ہے نا. عید کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پروردگار اس میں عید ہی دینا چاہ رہے ہیں. لیکن عام انسان کیا کرتا ہے، جیسے لگتا ہے وہ بند تھا اب تک کہ اب اس کو آزاد کر دیا گیا. تکرار ایک اہم عنصر ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے. کہا چھوٹی سی چیز ہے لیکن تکرار کرو، اتنا اسے تکرار کرو تاکہ وہ تمہاری روح کا حصہ بن جائے. اور اگر وہ تمہاری روح کا حصہ بن گئی، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صفات جب تک کہ حال ہوتی ہیں تب تک آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، لیکن صفات جب ملکہ بن جاتی ہے تب انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. صفات کا ملکہ بننا بہت ضروری ہے. یہ چند راستے جو علماء نے بیان کیے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد. آخری گفتگو آپ خدمت میں عرض کرنا ہے اور وہ یہ ہے کون سی معرفت حاصل کریں. یہ بھی ایک اہم سوال ہے معرفت کے باب میں، کیونکہ میں نے بہت سی تفصیلات میں یہاں پہ صرف اس لحاظ کر دیا کہ جو اصولی چیزیں تھی وہ آپ خدمت میں عرض کر دوں. کیا ہر معرفت حاصل کر لی جائے یا کچھ صفات ہونا چاہیے اس معرفت کے اندر؟ 6 یا 7 صفتیں جہاں تک مجھے فرصت ملی اور آیات اور روایات کی روشنی میں کی، جو انسان معرفت حاصل کرنے جا رہا ہے اس پہ غور کرے. ہر چیز حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اس ممکن نہیں ہے. معرفت کا دریا اتنا عظیم، وقت اتنا قلیل. سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ سمجھدار آدمی سب کچھ تھوڑی حاصل کرے گا، چنے گا کہ اس میں سے. سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ اگر وقت کم ہے، حاصل زیادہ کرنا ہے، تو پھر اس میں سے چنندہ چیزیں چنو. جب بو علی سے پوچھا گیا کہ بو علی یہ بتاؤ تم اتنے کم وقت میں اتنی چیزوں کے عالم کیسے ہو گئے، تو بو علی نے ایک سربستہ سا جواب دیا ہے. اس کی تفصیل اب آپ اساتذہ سے پوچھیے گا. بو علی نے ایک عجیب سا سربستہ سا جواب دیا. کہا دیکھو میں نے وہ علم حاصل کیا جو مہیمن تھا. قرآن کی تعبیر ہے نا مہیمن، والمہیمن علی ذالک کلہ، کہ کچھ چیزیں سائبان ہوتی ہیں، ہر چیز کے اوپر آ کے وہ اپنا سایہ پھیلا دیتی ہیں. تو بو علی نے کہا وہ علم حاصل کرو جو مہیمن ہو. جب وہ حاصل کر لو گے تو نیچے والے خود بخود حاصل ہو جائیں گے. تو کون سی انسان معرفت حاصل کرے، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط کہا جب بھی معرفت حاصل کرنے چلنا، اس بات کا خیال رکھنا معرفت اللہ کی راہ میں ہو. کہ پروردگار نے جیسے ہی معرفت کا ذکر کیا ویسے ہی یہ قید لگا دی. اپنے نبی سے سب سے پہلی بار جب معرفت کا ذکر کیا، اقرا، اے نبی پڑھیے. لیکن اقرا کہے پروردگار نے چھوڑا نہیں، کہا اقرا بسم ربک. اے نبی ہم ہر چیز آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ابتدا وہاں سے کر رہے ہیں جو آپ کے اللہ کے نام سے ہو. تو اگر معرفت میں انسان اس بات کا خیال رکھے، اور اسی کے ذیل میں روایت آپ دیکھیے گا، حضرت فرماتے ہیں ثمرۃ العلم العبادہ، علم اور معرفت کا نتیجہ عبادت ہے. پہلی معرفت وہ معرفت مفید ہوتی ہے کہ جس کے اندر بندگی ہو. اگر انسان معرفت حاصل کر رہا ہے، خدا کی بندگی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ جائے اصطلاحات کا تو انبار ہو رہا ہے لیکن معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایک پیڑ پہ جتنے زیادہ پھل آتے جاتے ہیں وہ اتنا جھکتا جاتا ہے. جتنا زیادہ انسان کی معرفت پروردگار کے حوالے سے بڑھتی جاتی ہے، اتنا زیادہ اس کی عبادت میں اور زیادہ رنگ آتا جاتا ہے. دوسری چیز، معرفت وہ ہونا چاہیے جس کا نتیجہ عمل ہو. معرفت محض نہیں، معرفت عمل کے ساتھ. اس لیے قرآن کی تعبیر ہے، پروردگار نے کئی جگہ آیات آپ کے سامنے ہیں،
کتنی زیادہ آگے پروردگار نے آگے تنقید کی ہے عالم بے عمل کے بارے میں کہ معرفت تو حاصل کر رہی لیکن عمل کے نام پہ جب دیکھ رہے ہیں تو کچھ نہیں. امام خمینی علیہ الرحمہ نے کتنی جگہ پہ اس بات کی تاکید کی ہے کہ اسلام کو اگر نقصان پہنچا ہے تو غیروں سے نہیں پہنچا ہے عزیزوں، اپنوں سے پہنچا ہے. اور اپنوں میں سرہ فہرست وہ کہتے ہیں علماء ہیں جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو آگے تو دور کی بات کہیں اور نظر آتے ہیں. خیر اب اس پہ اور زیادہ تفصیل کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے. تیسری چیز، کبھی انسان یہ نہ سوچے معرفت میں کہ معرفت کا کوئی درجہ ہے، بس یہاں تک کہ حاصل ہوگی ختم ہوگی. ایک اصطلاح یہاں رائج ہو گئی ہے، وہ آپ میں سے بعض لوگ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے، اس کو چھوڑ دیے. لیکن جو ہمارے بہرحال طالب علموں کا جو ایک مجمع ہے، ایک لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ ہے فارغ التحصیل. معرفت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی نے آ کے دعویٰ کیا کہ دیکھو کبھی معرفت رکتی نہیں. جب پروردگار نے نبی سے کہا نبی یا نبی مانگیے، تو نبی نے کیا مانگا؟ رب زدنی علما. مستجاب الدعوت ہے نبی یا نہیں تھے؟ تو رب زدنی علما، رب زدنی علما کا مطلب کیا ہے؟ کہ معرفت کبھی رکتی نہیں ہے. اور اگر کسی لمحہ انسان نے سوچ لیا، میں مثال دے چکا ہوں پہلے آپ کو، کہ معرفت رک جائے گی، یہاں پہ معرفت ختم ہو جائے گی، تو ممکن نہیں ہے. یہ جو ہندوستان میں مثلا بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ سمجھ بھی نہیں آتا آپ کی کون سی پڑھائی ہے، کئی سال ہو گئے 22. جیسے اگر کوئی پوچھتا ہے، آپ لوگ کے ساتھ ابھی تھوڑی ہوگا، البتہ ہیں کچھ جو بزرگان یہاں پہ موجود ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ. اب ہم جیسے جب کوئی پوچھتا ہے ہندوستان میں، اچھا قبلہ کئی سال ہو گئے آپ کو پڑھتے ہوئے، اور اسے جیسے کہ 22 سال، تو تھوڑی دیر کے لیے بیچارہ اپنے آپ کو اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بریک لگانا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اچھا 22 سال، اور وہ کیونکہ معیار ہمارا کیا وہ ٹائم ہوتا ہے نا، ٹائم پیریڈ کتنا گزارا ہے، اب کیا حاصل کیا اس کو کیا پتا. اچھا ابھی تو 2 سال ہوئے گئے ہوئے. یہ عدم معرفت والے مسائل ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں. اچھا اب کتنا اور پڑھنا ہے ابھی؟ اب ادھر سے بھی سوال ہوتا ہے. آپ جا کے کسی ماں باپ سے بات کریے کہ بھائی اپنے جوان کو بھیج دیجئے. آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا، ہمیں تو الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس وادی میں کوٹ کوٹ کے تجربہ ہو گیا. آپ جائیے والدین سے بات کریے، کئی سال کے لیے آپ لے جائیں گے میرے بیٹے کو؟ مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ کھیت کے اوپر بیل لگانے کے لیے لے جا رہے ہیں، کتنے دن کے لیے لے جائیں گے. اب ان سے پہلے ذرا کنٹرول کر کے کہ بھائی دیکھیے وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، پہلے ایک تمہیدیہ ہے اور فلاح ہے اور کارشناسی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے. 5 سال ہو گئے، 5 سال، اچھا 5 سال، 5 سال، یعنی 5 سال میں یہاں پڑھ لے گا تو انجینئر اور ڈاکٹر پتہ نہیں کتنوں کے سینے چاہیے پھاڑ دے گا. آپ وہاں لے کے آئیں گے، واپس کیا کر لے گا وہ؟ اور 5 سال جب وہ اس سے منوا لو، اس سے کسی طرح سے، تو 2 سال کے بعد ابا کا فون آنا شروع ہو جاتا ہے، مولانا یاد ہے 2 سال ہو گئے. اور یہاں مسئلہ الٹا ہو جاتا ہے، یہاں مسئلہ الٹا ہو جاتا ہے. فاضل تونی کا قصہ پہلے سن لیجیے تاکہ بات کو رب جلدی جلدی. فاضل تونی بزرگ علماء میں سے، شاہ عباس جاتے ہیں ملنے فاضل تونی سے. اصفہان میں بڑے عالم دین ہے، شاہ عباس پہنچے ملنے کے لیے. تو شاہ عباس نے دیکھا کہ مدرسہ خالی ہے، 2-4 طالب علم فاضل تونی بیٹھے پڑھا رہے ہیں. تو جب چلنے لگا تو جو بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، اس نے ان سے کہا کہ قبلہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے. فاضل تونی بہت سمجھدار عالم تھے، کہا ایک درخواست ہے چھوٹی سی. کہا کیا؟ کہ آپ کی جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد اصفہان کے مین بازار میں چوراہے پہ آ جانا اور اپنا گھوڑا لے کے آنا. میں اس پہ سوار ہوں گا اور تم گھوڑے کی لگام پکڑ کے مجھے مدرسے تک پہنچا دینا. یہ درخواست ہے. اب پہلے تو کہہ چکا تھا کیا چاہیے. ٹھیک، جمعہ آیا، نماز جمعہ کے بعد بازار کچا کچ بھرا ہوا. اب
شاہ ہوگا اپنے زمانے کا. خیر اس نے جو کہا تھا وہ کیا, اپنا گھوڑا لے کے آیا, فاضل اتوانی اس کے اوپر سوار ہوئے اور اس نے لگام پکڑی اور لے جا کے قبلہ کو ان کے مدرسے تک چھوڑ دیا. کافی دن گزر گئے, پھر شاہ عباس دوبارہ ان کا ہوا کہ جائیں دیکھیں کیا چل رہا ہے حوضے میں. پہنچے تو دیکھا کسی حجرے میں جگہ ہی نہیں. اب شاہ عباس نے یہ کیا ہوا, پچھلی دفعہ آیا تھا یہاں تو جو ہے وہ سکہ پھینکو تو جو ہے اس کی آواز آسمان تک چلی جا رہی تھی, اب تو یہاں کھچا کھچ بھر گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم, وہ جو تم مجھے لے کے آئے تھے اس کو دیکھ کے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ علم کا مقام کیا ہے, کہ عالم سوار ہوتا ہے, بادشاہ لگام لے کے چلتا ہے. ٹھیک ہے, شاہ عباس تھا, عام آدمی تھوڑی تھا. کہا فاضل یہ بتائیے وہ انسان جو مادیات کے اعتبار سے حوضے میں آیا ہو کیا حاصل کرے گا؟ تو وہ تو یہ دیکھ کے آیا نا, مال و دولت دیکھ کے آیا ہے. فاضل نے کہا ہاں مجھے پتا تھا آپ یہ اعتراض کریں گے, لیکن آپ نہیں جانتے حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعلموا, بہت عجیب روایت ہے عزیزو, تعلموا ولو کان لغیر اللہ, علم حاصل کرو چاہے یہ علم غیر خدا کے لیے ہو, لأنہ ینجر الی اللہ, کیونکہ جب علم حاصل کرو گے تو یہ علم کی ذاتی خصوصیت ہے, وہ آخرکار تمہیں کھینچ کے پروردگار کے دروازے پہ لا کے چھوڑے گی. کہا یہ طالب علم ابھی ایسے آیا ہے اور یہ میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم. میں اسی کے لیے تو مثال دے رہا تھا. اب جوان کو بات کر کے کسی طرح سے لے, اب مسئلہ الٹا ہو گیا, اور یہاں بھی اس وقت ایسے جوان موجود ہیں. اب یہاں سے نام تھوڑی لوں گا ان کا. آج جب 1-2 سال گزرے تو رامائن شروع, مہا بھارت شروع. کیوں؟ کیونکہ اب بیٹے کا مزاج بن گیا روحانی, خاندان ویسے ہی ہے جسمانی. اب ابا کہہ رہے ہیں آؤ, بیٹا کہہ رہے ہیں نہیں آؤں گا. اب مسئلہ یہاں پہ اٹک جاتا, ادھر والدین کی اطاعت, سمجھے آپ؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر اب جب کہتے ہیں کہ لگاتار علم حاصل کرنا چاہیے, چند سال دینا چاہیے, یہ جملہ تو مقام موضوع میں رہبری کا میں 10 بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, اور یہاں بیان کر دوں تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے, کیونکہ خلوت میں بیان کیا, ذرا جلوت میں بھی بیان کر دوں. وہ فرماتے ہیں طالب علموں کو خطاب کر کے 30 لفظ 30 25-30 سال حوضے میں بیٹھ کے صحیح سے پڑھو, اس کے بعد سوچنا کہ تبلیغ کرنا ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, توکنا ہے, جائیے خامنہ کو پکڑیے. یہ ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا عزیزوں. کیوں؟ کیونکہ امام خمینی کا جملہ ہے تبلیغ کار انبیاست. صحیح بات ہے یا نہیں؟ پروردگار تبلیغ کے لیے کسے چنتا ہے؟ چوزوں کو نہیں چنتا ہے, انبیاء کو چنتا ہے. تو پہلے معرفت حاصل کر کے کم سے کم نبی کا ہم مثل بننا پڑتا ہے, تب جا کے انسان جب منبر پہ بولتا ہے تو پھر کائنات میں اس کی آواز گونجتی ہے. جو ایک ہمارے یہاں یہ ماحول دھیرے دھیرے بنتا جا رہا ہے, اس میں بہت سی چیزیں شریک ہیں. میرا موضوع بھی نہیں ہے اور گھڑی بھی کہہ رہی ہے بس کرو. بہت سی چیزیں اس کے اندر دخل انداز ہو گئی ہیں معرفت کو حاصل کرنے میں. پیر رکھا نہیں اکھڑ جاتا ہے. ابھی آئے ہوئے یہ نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ قم کا موسم کیسا ہے, قبلہ کو جانے کی جلدی ہو جاتی ہے. میرے بھائی ایسے معرفت حاصل نہیں ہوتی. معرفت حاصل کرنے کے لیے کم سے کم پہلے اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے, مزاج بنانا پڑتا ہے, تب جا کے پروردگار کچھ عطا کرتا ہے. یہ علوم اہل بیت ہے, اتنا آسان نہیں ہے عزیزوں. روایت میں لکھ رہا تھا, لیکن بہرحال میں نے اس کو بعد میں نہیں لکھا جان بوجھ کے, صرف اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, کیونکہ 18 سے 20 اس مفہوم کی روایتیں. حضرت فرماتے ہیں ہمارے علوم کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا الا ملک مقرب,
ولا نبی مرسل ولا مؤمن یمتحن اللہ قلبہ بالایمان. اہل بیت کے معارف ایسے ہیں کہ جس کو تحمل کرنے کے لیے یا نبی کا قلب چاہیے یا ایسے مومن کا قلب چاہیے جسے پروردگار نے اس کا امتحان کر لیا ہو. اس کے بعد معارف اہل بیت ملتے ہیں، تب جا کے معرفت حاصل ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے معرفت حاصل کرنا. آخری نقطہ بس ربط دینے کے لیے، معرفت وہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی فائدہ ہو. اسی لیے دعا میں کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے میرے پروردگار مجھے بچانا ایسی معرفت سے کہ جو کوئی فائدہ نہ پہنچائے. غور کرے انسان، ایسی معرفت حاصل کرے جس میں فائدہ ہو. بہرحال معرفت کے حوالے سے جو میری وسع میں تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. کہیں کوئی کوتاہی رہی ہو، کوئی کمی رہی ہو تو معاف فرمائیے گا. اور جہاں آپ کو تحلیل، تجزیہ، اعتراض، جس چیز کی بھی ضرورت ہو، بندہ حاضر ہے، مباحثہ ہے. آئیے بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جہاں بھی انشاءاللہ ان باتوں کو آگے بڑھائیں گے. اور دعا یہی ہونا چاہیے کہ پروردگار وہ معرفت عطا کر کہ جس کے ذریعے تیری اور تیرے اہل بیت کی محبت بڑھ جائے. جب نبی نے کہا ہوگا رب زدنی علما تو ضرور نبی کے ذہن میں یہ ہوگا کون سا علم. ہمیں تو نہیں معلوم کون سا علم کہا، لیکن پروردگار کو اسی ایام عزا کا واسطہ دیں کہ پروردگار ہمیں وہی علم چاہیے جو تیرے نبی نے کہا تھا. جب نبی نے کہا تھا رب زدنی علما تو ہمیں وہی چاہیے، کیونکہ وہی علم آ کے کربلا والے بناتا ہے. ہر علم تھوڑی بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں کربلا میں یہ علم اور معرفت تھی کہ جس کے نتیجے سے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام قربانیاں پیش کر رہے ہیں. یہاں 9 محرم میں ہندوستان میں شب لگ چکی ہے. دیکھیے امتحان جب لیتا ہے پروردگار تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے امتحان سے شروع کرتا ہے اور دھیرے دھیرے امتحان کی کوالٹی کو پروردگار بڑھاتا جاتا ہے، سخت کرتا جاتا ہے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے، طریقہ بھی یہی ہے. اس قانون کے تحت کربلا میں جو امتحان آخر میں ہوا وہ سب سے سخت ہوگا. جو امتحانات پہلے ہوئے وہ آسان ہوں گے. عزیزوں، کل ایک باب الحوائج کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، اور آج دوسرے باب الحوائج کا ذکر کرنا ہے. وہ باب الحوائج کہ جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی حل من ناصر ینصرنا، اللہ اکبر، معرفت علی اصغر، جہاں بڑے بڑے صحابی اور انسان حسین کی آواز پہ لبیک نہ کہہ پائے، وہاں ایک ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے آواز دی لبیک یا حسین. ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچا، عزاداروں، حسین نے خیمے کا رخ کیا اور آنے کے بعد آواز دی بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے تھے کہ فقط 2 ذوات مقدسہ ایسی ہیں جو واپس آئی ہیں، ایک جناب علی اکبر اور ایک امام حسین. لیکن بڑا فرق ہے، اکبر آئے تھے حسین کی تشنگی کو بیان کرنے کے لیے اور امام حسین واپس آئے ہیں کسی تشنا کو میدان میں لے جانے کے لیے. اکبر آؤ، حسین بھی واپس آئے ہیں، اور آنے کے بعد جب آواز دی ایک مرتبہ بہن نے جواب دیا بھیا آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بہن
لاؤ شاید پانی کا کچھ انتظام ہو جائے، امام حسین لے کے چلے ہیں۔ غور فرمائیے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے امتحان دیا ہے۔ ممتاز ہے شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام۔ عزیزوں جب تیر لگا ہے، میں شہادت تو نہیں پڑھ سکتا، جب تیر لگا ہے تو مختل کا جملہ یہ ہے، فَذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ جب تیر لگتا ہے عزیزوں تو عربی میں تیر کو لگنا کہتے ہیں، ذبح کرنا نہیں کہتے۔ ایک تیر ہے، سب کی تعبیر الگ الگ ہے۔ راوی جب تیر لگنے کو لکھتا ہے تو لفظ ذبح لکھتا ہے، لیکن جب ماں لکھتی ہے تو کہتی ہے مثل کا یدھر۔ اللہ اکبر۔ آزادارو، شہادت علی اصغر کے بعد امام حسین بہت زیادہ بے چین ہو گئے۔ آیت اللہ فاطمیہ کا جملہ ہے، اللہ اکبر فرماتے کہ اب تک امام نے جتنے بھی امتحان دیے کہیں خداوند متعال کچھ نہیں بولا، لیکن شہادت علی اصغر پر خدا کو بھی رحم آ گیا۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے کہیں خدا نے حسین کو دلاسا نہیں دیا، لیکن جب علی اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھوں پہ آیا، ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی، حسین علی اصغر کو رہا کر دو، یعنی اب تمہاری محبت کے امتحان کی انتہا ہو چکی ہے، ہم نے جنت میں انتظام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا جیسے جیسے امتحان بڑھتا جاتا ہے، طریقہ بدلتا جاتا ہے، محبت کا امتحان سب سے عظیم امتحان ہوتا ہے، سب سے عظیم امتحان ہوتا ہے۔ عزادارو، کس طرح سے اب عبداللہ امتحان دے رہے ہیں، آئیے مقتل میں بس ایک دو فکرے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ عزادارو، آپ بتائیے امام حسین علیہ السلام صبح سے کیا کر رہے ہیں؟ لاشیں ہی تو لے کے آ رہے ہیں، کبھی حر کا لاشا لے کے آئے، کبھی حر کے جوان کا لاشا لے کے آئے، کبھی اون محمد کا لاشا لے کے آئے، کبھی قاسم کا پامال بدل لے کے آئے، کبھی اکبر کا جنازہ لے کے آئے، کبھی عباس کے بازو لے کے آئے، لیکن تاریخ نے کہیں نہیں لکھا کہ حسین کے پیر لڑکھڑائے ہوں۔ حسین جب بھی ہیں لاشیں پہ لاشیں لے کے آتے ہیں، لیکن عجب مسئلہ ہے جب ایک ننھی سی لاش کو لے کے آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ معلوم اس لاش میں کتنا وزن تھا جسے حسین بآسانی خیمے میں نہ لا پائے۔ کبھی سرکار سید الشہداء قدم آگے بڑھاتے ہیں، کبھی قدم پیچھے رکھتے ہیں، آخر کار علی کا لال علی کے لاشے کو لے کے خیمے کے در پہ پہنچا، آواز دی، ربا آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ بس یہ آواز خیمے میں گونجی، اس سے پہلے کہ جناب رباب پہنچتی ایک ننھی سکینہ پہنچی۔ آپ جانتے ہیں جناب علی اصغر اور جناب سکینہ ابوینی ہیں، ماں باپ دونوں ایک ہیں۔ عجب بات ہے، رخصت امام حسین کے وقت ایک جملہ امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا تھا، آزادارو سن لیجئے۔ علماء یہی تو کہتے ہیں نا، جب جناب سکینہ نے خواہش پیش کی تھی کہ بابا میرے سینے پہ سر رکھ دیجئے، اپنے سینے پہ میرا سر رکھ لیجئے، تو حسین نے ایک بات کہی تھی، سکینہ اب مسئلہ بدل جائے گا، سکینہ مسئلہ بدل جائے گا، تم بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اب ماں کے پاس سو، اصغر ماں کے پاس آرام کرتے تھے، اب میرے پاس سوئیں گے۔ لیکن ہائے رے ننھی سکینہ،
مقتل یہی کہتا ہے کہ سید سجاد علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو حسین کے سینے پہ دفن کر دیا. شاید حسین کا الوداع کے وقت کا یہ جملہ یاد آیا ہو. بابا آپ نے سکینہ سے یہی تو کہا تھا کہ شہادت کے بعد اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. سید سجاد نے وہی دفن کر دیا. لیکن ہائے سکینہ، ہاں زادارو سکینہ آگے بڑی بابا، بھائیا کو سیراب کر دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی. امام نے بس کچھ کہنے کے بجائے شہنشاہ کربلا سرزمین کربلا پہ بیٹھے ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ نے ایک چیخ ماری، ماں آگے بڑھی. ایک عالم دین ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جناب رباب نے کہا امثلو کا ینہر، اس میں ایک پہلو اور بھی موجود ہے. ازادارو، ماں نے دیکھا حسین کی حالت عجیب اور غریب ہو چکی ہے، نزدیک ہے کہ حسین حالت احتضار میں آ جائے. ایک جملہ کہا، اصغر امثلو کا ینہر، کیا تم جیسے نہر کیے جاتے ہیں. بس ماں کا یہ جملہ تھا. سید الشہداء ماں کی طرف متوجہ ہوئے. رباب ہزاروں سلام ہو، اصغر کو قربان بھی کر دیا، حسین کو بھی بچا لیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.